کل کی تقریر میں میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں مبارک ہاتھوں کا ذکر کیا۔ الحمدللہ ہم آج مسلسل 8 دنوں تک اللہ کے رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں، سرکار کے جسم مبارک کے عظمت بیان کر رہے ہیں مختصر انداز میں۔ حالانکہ سرکار کی زندگی کے بہت سارے پہلو ہیں، یہ تو جسم مبارک کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین کو پھیلایا، وہ جو چیپٹر پورا وہ باقی ہے۔ اس کے علاوہ سرکار نے جو اخلاق کریمہ لوگوں کے سامنے پیش کیا، وہ الگ باب ہے۔ اس کے علاوہ سرکار پر کیا پریشانیاں آئی دین اسلام کے لیے، وہ باب الگ ہے۔ سرکار نے ہجرت سے پہلے اپنی زندگی کیسے گزاری، وہ باب الگ ہے۔ ہجرت کے بعد کیا ہوا، وہ باب الگ ہے۔ عرب جیسی سخت ماحول میں اللہ کے رسول نے اسلام کو پھیلایا، وہ باب الگ ہے۔ یہ سارے باب ابھی باقی ہیں۔ مکی زندگی، مدنی زندگی، امت کی خیر خواہی، دشمنوں سے نرمی، اپنوں پر شفقت، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت، شرم و حیا، صحابہ کی تعلیم، یہ سارے جو ہے الگ الگ باب ہیں، جسے ہم چیپٹر کہتے ہیں۔ یہ سارے الگ الگ چیپٹرز ہیں۔ سب پر گفتگو اگر کریں تو وقت نہیں، اسی لیے صرف اس مرتبہ آپ لوگ اور بھی سنے ہیں، ہر بارے میں آپ لوگوں کے یہاں پروگرام ہوتا ہے، آپ لوگ سنتے ہوں گے، لیکن اس بار صرف جسم مبارک کے متعلق میں نے سوچا تھا کہ صرف جسم مبارک کے متعلق بیان کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم ناز، مبارک قدم، ان کی بھی کوئی مثال نہیں۔ قدموں کی مثال نہ پہلے تھی، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت تک ہو سکتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ریت پر یا دھول مٹی پر اپنا قدم رکھے تو نشان نہ ہو۔ آپ ریت پر، ریتیوں پر یا مٹی دھول وغیرہ پر آپ اپنا پیر رکھو چلو تو آپ کے پیروں کا نشان ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن نبی کی عظمت یہ ہے کہ نبی اگر دھول مٹی پر پیر بھی اگر رکھ دے تو وہاں پر نشان نہ ہو۔ وہی نبی اگر سخت سے سخت پتھر پر اپنا قدم مبارک رکھ دے وہ پتھر پگھل کر موم جیسا ہو جائے گا۔ یہ قدم کے برکت، یہ قدم کا مرتبہ۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، شہر مکہ کی قسم ہے محبوب، شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم لے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اے محبوب اس شہر مکہ میں آپ جلوہ فکر ہیں، آپ اس شہر مکہ میں چل پھر کر رہے ہیں، اسی لیے شہر مکہ کی قسم، ورنہ شہر مکہ میں کعبہ شریف بھی ہے، شہر مکہ میں آب زمزم بھی ہے، صفا مروہ بھی مکہ میں، مینا عرفات بھی مکہ میں، مزدلفہ بھی مکہ میں، اور دیگر مکہ اچھے اور شاندار مقامات مکہ میں، سب کچھ مکہ میں، حج مکمل مکے میں ہوتا ہے، مگر ان سب کی وجہ سے قسم نہیں، یہ نہیں کہ محبوب آب زمزم مکہ میں ہے اس لیے قسم لی جا رہی ہے، خانہ کعبہ مکہ میں ہے اس لیے قسم لی جا رہی ہے، یہ نہیں کہ محبوب صفا مروہ کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم لی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ محبوب قسم اس لیے لی جاتی ہے کہ آپ اس شہر میں جلوہ افروز ہیں، آپ اس شہر میں ہیں، آپ اس شہر کے گلیوں میں، اس شہر کے راستوں پر آپ چلا کرتے ہیں، تو محبوب آپ کی وجہ سے شہر مکہ کی قسمیں لی جا رہی ہے۔ قسم لینے والا کون؟ عام انسان نہیں، فرشتہ نہیں، کوئی نبی نہیں، بلکہ اللہ کی ذات ہے۔ قسم کس کی لی جاتی ہے؟ آج اگر ہم کسی کو قسم دیں تو کیا کہتے ہیں؟ ماں کی قسم کا کوئی بات منوانی ہو، ماں کی قسم دی جاتی، ماں کی قسم کا وجہ کیا ہے؟ فرما بردار اولاد ہوگا نا، اگر فرما بردار بیٹا ہوگا نا تو وہ ماں سے محبت کرے گا، اور ماں سے محبت ہونے کی وجہ سے یہ بات زیادہ مشہور ہے کہ قسم کبھی زیادہ تر جو ہے ماں کی وجہ سے اور ماں کے لیے قسم لی جاتی ہے، اس لیے کہ ماں سے ہر انسان ہر کوئی محبت کرتا ہے، اس لیے زیادہ ماں سے محبت ہونے کی وجہ سے قسم کی بات آتی ہے تو ماں کی قسم ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ تو قسم اس چیز کی لی جاتی ہے جس سے سب سے زیادہ محبت ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نے نہ آب زمزم کی وجہ سے قسم لی، نہ خانہ کعبہ کی وجہ سے قسم لی، نہ صفا مروہ کی وجہ سے، نہ مینا عرفات اور مزدلفہ کی وجہ سے، نہ کوئی جمروں کی وجہ سے، نہ کسی اور وجہ سے، بلکہ قسم اگر لے رہا ہے اللہ تو صرف محبوب کے قدم ناز اس شہر میں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قسم لے رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو اس جہان میں اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت ہے تو وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، جس سے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ حضرات تو یہ اللہ کے رسول کے قدموں کی برکت ہے۔ اسی طرح یہ جسم مبارک، اللہ کے رسول کا جسم مبارک کثیف نہیں بلکہ لطیف ہے۔ قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے معراج شریف کا ذکر کیا۔ یہ بدن کا کثیف لطیف ہونا، بدن میں جو ہے وہ جسے ہم گجراتی میں فورا کہتے ہیں، ہلکا ہو، ایسا نہ سمجھے کہ رسول کا جسم ہلکا ہے، لیکن وہ نورانیت کی وجہ سے جسم مبارک میں وہ تاثیر تھی۔ یہ ساری باتیں معراج میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزہ دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، اور جو خاص معجزہ ہوتا ہے اسی کو معراج کہتے ہیں۔ اگر کوئی خاص معجزہ ہو اسی کو معراج کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، ان کو بھی معراج عطا کی گئی، ان کے لیے بھی خاص معجزہ دیا گیا۔ کیا خاص معجزہ تھا؟
تھا، وہ معجزہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں پھینک دیا، اور ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے آگے نمرود سے نارے نمرود سے حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت واپس آ گئے۔ یہ حضرت ابراہیم کے لیے معراج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنا بڑا معجزہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم کا معراج، حضرت ابراہیم کی معراج نمرود کی آگ میں جانا۔ واقعہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو اسلام کی تبلیغ کی، نمرود حضرت ابراہیم کی بات کو مان لیتا، لیکن اس نے نہ مانا، ابراہیم علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ مقابلہ ہوا ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان، مقابلہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے نمرود میرے رب کو مان لے، اس لیے کہ میرا رب وہ ہے جو سارے جہان کو پالتا ہے۔ قرآن مجید کے تیسرے پارے میں یہ باتیں موجود ہیں، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی گفتگو کو قرآن میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتی ہیں، اے نمرود میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ تو اے نمرود تو اگر رب ہے تو کسی کو زندگی اور موت دے کر دکھا۔ نمرود سمجھ نہ سکا۔ نمرود نے حضرت ابراہیم کے سامنے دو قیدیوں کو بلایا، بلانے کے بعد ایک قیدی کو جان سے مار دیا، ایک قیدی کو قتل کر دیا، ایک قیدی کو چھوڑ دیا۔ کہنے لگا، اے ابراہیم لو ہم نے وہ کام کر دیا، ایک کو ہم نے زندگی دے دی، دوسرے کو ہم نے موت دے دی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئی یہ مردود ایسے سمجھنے والا نہیں ہے، یہ نادان ایسے سمجھنے والا نہیں ہے، اس کے سامنے اس طرح کی دلیلیں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود سے فرماتی ہیں کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکال کر پچھم میں ڈبو دیتا ہے۔ اے نمرود اگر تو رب ہے تو سورج کو پچھم سے نکال کر دکھا۔ جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا، اور کالذی مر علی فبہت الذی کفر، قرآن کہتا ہے فبہت الذی کفر، تو کفر جو ہے وہ ہکا بکا ہو گیا۔ اب کوئی جواب نہیں تھا، سورج کو کیسے پلٹائے، سورج کو پچھم سے کیسے نکالے، مغرب سے سورج کو کیسے نکالے، ہکا بکا ہو گیا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن بن گیا، یہاں سے جیت نہ پایا تو دشمن بن گیا۔ اب حضرت ابراہیم کو جلانے کی سازشیں شروع کر دی، کھڈا کھودا گیا، اس میں 6 مہینے تک لکڑیاں جمع کی گئی، اس میں آگ لگائی گئی، اور آگ ایسی لگی کہ کلومیٹر تک جو ہے اس آگ کی لپٹیں اٹھنے لگی، یہاں تک کہ دور سے اگر کوئی پرندہ بھی چاہتا گزرتا تو وہ پرندہ جل کر وہیں پر راکھ ہو جاتا۔ اتنی بھیانک آگ لگا دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا کیسے جائے؟ اس لیے کہ آگ کے قریب کوئی جا نہیں سکتا، اتنی تیز رفتار، اتنی تیز ہے، اس آگ کی لپٹیں اتنی تیز ہے، اس آگ کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ وہاں قریب کوئی جا نہیں سکتا۔ ابراہیم کو لے جا کر اس آگ میں ڈال نہیں سکتے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو نمرود نے پتھر پھینکنے والی مشین بنوایا۔ یہ پتھر پھینکنے والی مشین کس نے بنایا؟ تو کہتے ہیں اس وقت شیطان نے اچھی مدد کر دی نمرود کی۔ ایک بزرگ کی شکل میں آیا، کہا کہ وہ مشین میں بنا دیتا ہوں جو پتھر پھینکا جاتا ہے، جس مشین سے ایسی مشین بنا دیتا ہوں، تم اسی میں حضرت ابراہیم کو ڈالو اور پھینک دو آگ میں۔ تو شیطان نے وہ مشین بنا دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مشین میں ڈال کر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا۔ ادھر حضرت ابراہیم چلے آگ کی طرف، ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ
میرے ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ اللہ نے حکم دیا اے آگ خبردار، تیرے درمیان تیرے بیچ میں کوئی اور نہیں، میرا خلیل آ رہا ہے، لہذا خبردار میرے خلیل کو جلانا تو بڑی دور، میرے خلیل کو خروش تک نہیں آنا چاہیے۔ اے آگ میرے خلیل پر نرمی بھی ہو جا، سلامتی والی بن جا، ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کا فرمانا تھا کہ آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی بن جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم کو نمرود نے پھینکا یہ سوچ کر کہ جل کر راکھ ہو جائے گا تو یہ دین کا کام رک جائے گا، لیکن اسے کیا معلوم تھا فانوس بن کر جس کی حفاظت خدا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ حضرت ابراہیم کو نمرود نے پھینکا تھا جلانے کے لیے، لیکن حضرت ابراہیم وہاں پہ تشریف بھی لے گئے اور کچھ دن وہاں رہنے کے بعد سلامتی کے ساتھ واپس آ گئے۔ تو یہ سلامتی کے ساتھ واپس آ جانا یہ حضرت ابراہیم کی معراج ہے، یہ حضرت ابراہیم کی معراج ہے۔ درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت ابراہیم کی معراج ہے۔ اسی طرح وہاں پر حضرت ابراہیم کا یہ معجزہ، آگ سے واپس آ گئے، آگ نے نہیں جلایا، اور ویسا ہی معجزہ ہمارے نبی کی بارگاہ میں ملے گا۔ اللہ نے جو معجزات دیگر انبیاء کرام کو دیا وہ سارے کے سارے معجزات اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہ آگ نے جلایا نہیں، یہاں پر اللہ کے رسول نے ایک دسترخوان پر اپنا ہاتھ صاف کر دیا تو اس دسترخوان کو آگ نے نہیں جلایا۔ وہاں ابراہیم ہے، یہاں رسول نے اپنے ہاتھ کو ایک دسترخوان ایک کپڑے میں صاف کر دیا تو اس کپڑے کے اندر یہ تاثیر پیدا ہو گئی کہ جب بھی کبھی دھونے کی ضرورت پڑتی تو اسے جو ہے آگ میں ڈال دیا جاتا، وہ آگ جلاتی نہیں بلکہ اسے صاف و شفاف کر دیا کرتی تھی۔ وہاں پر ابراہیم آگ میں گئے تو نہ جلایا، یہاں پر رسول کا پوچھا ہوا کپڑا اگر آگ میں ڈال دیا جائے تو نہ جلا سکے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اللہ نے وہاں پر اس انداز سے معجزہ عطا فرمایا، اپنے محبوب کو یہ معجزہ عطا فرمایا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معراج کوہ طور پر جانا، رب کی تجلی کو دیکھنا، رب کی تجلی کو دیکھ کر آنکھوں میں نور آ جانا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی معراج جو ہے حضرت ابراہیم کو ذبح کا ذبح کرنا، گردن نہ کٹنا، یہ حضرت اسماعیل کی معراج ہے۔ اسی طرح ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معراج عطا کی گئی ہے، اللہ نے اپنے محبوب کو بھی معراج عطا فرمائی۔ نبی سب سے بہتر ہے، ہر نبی سے افضل ہے، تو نبی کا معجزہ بھی سب سے افضل ضروری تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج عطا فرمائی۔ اے محبوب، ہم نے دیگر انبیاء کو معراج دنیا میں عطا فرما دی ہے، ہم آپ کو معراج دنیا میں نہیں بلکہ عرش سے بھی آگے بلا کر کوئی معراج عطا فرمائی۔ اللہ نے کیا کیا؟ حضرت جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو معراج عطا کر دیا جائے، تو میرے محبوب کو جا کر اٹھا کر لے آؤ، جگاؤ میرے محبوب کو اور لے کر لے آؤ، ہم اپنا دیدار کرائیں گے۔ اب اللہ کے رسول کا حال یہ تھا کہ راتوں کو اتنی عبادت کرتے، اتنی عبادتیں کرتے کہ رسول کے پیروں میں جو ہے کبھی چھالے پڑ جایا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کے تھوڑی دیر سو جایا کرے، قم سو جایا کرو، اتنی محنت نہ کرو۔ اے مولا میں اپنی گنہگار امت کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں، توبہ و استغفار اپنی گنہگار امت کے لیے کر رہا ہوں، اتنی عبادتیں اپنی گنہگار امت کی بخشش کے لیے کر رہا ہوں، تو اے مولا میری گنہگار امت کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے اے محبوب تمہاری گنہگار امت کو بخش دی جائے گی، لیکن محبوب تم آرام کر لیا کرو، محبوب آرام کر لیا کرو۔ لیکن معاملہ الٹا، محبوب ہمیشہ جو ہے اس حال میں رہے
کہ راتوں رات جا کر رب کی بندگی کرتے رہے، لیکن آج معراج کی شب ہے، 27ویں رجب کی رات ہے، اور اللہ کا محبوب آج عبادت میں نہیں، آج نمازوں میں نہیں، آج تسبیح و تحلیل میں نہیں، بلکہ آج میرا آقا آرام فرما رہے ہیں۔ ہر روز عبادت کرتے، آج آرام کر رہے ہیں۔ حضرت جبریل آئے، دیکھا سرکار آرام کر رہے ہیں۔ مولا تیرا محبوب تو آج سویا ہے۔ سوئے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے۔ نبی کے سونے میں، امتی کے سونے میں فرق ہے۔ ہم سو جائیں تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے، بلکہ مسئلہ تو یہاں تک ہے کہ اگر آپ بیٹھے بیٹھے بھی سو جاؤ، اگر آپ کو اتنی نیند گہری چڑھ گئی کہ آپ لڑکھڑا کر گر جاؤ تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور اگر بالکل بستر پر لیٹ کر سو گئے تو ظاہر سی بات ہے وضو ٹوٹنا ہی ہے، یہ مسئلہ۔ لیکن نبی اگر سو جائے تو وضو نہ ٹوٹے۔ میرے آقا اگرچہ سو جاتے ہو مگر نبی سونے میں بھی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آج آرام فرما رہے ہیں۔ جبریل، اے مولا تیرا محبوب آج آرام کر رہا ہے، اے جبریل میرے محبوب کو جگاؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جگوایا، حضرت جبریل نے جگایا، دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا اور آب کوثر سے سرکار کو غسل دلایا۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی جھرمٹ میں اللہ کے رسول کو جنتی دولہا بناتے ہیں، فرشتوں کی بارات ہے، اللہ کے رسول جنتی دولہا بنے ہیں۔ آج فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول اپنے رب کا دیدار کرنے جا رہی ہیں۔ اب قرآن سے پوچھا جائے، اے مولا تو ہی بتا، اے قرآن تو ہی بتا، اے اللہ کا کلام تو ہی بتا کہ اللہ کے رسول کہاں سے یہ سفر شروع کرتے ہیں؟ یہ معراج کا سفر ہے، کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے مسجد حرام سے۔ اس سے پہلے بھی 2-4 باتیں ہیں، سفر شروع کرنے سے پہلے بھی 2-4 باتیں ہیں۔ کس نے یہ سفر شروع کیا؟ تو کہتا ہے قرآن بعبدہ، اس کے بندے نے۔ کس کے بندے نے؟ سبحان الذی اسری، جس رب نے ساری کائنات کو پیدا کیا اسی رب کے بندے نے یہ معراج کا سفر شروع کیا۔ تو اے رب تو ہی بتا کہ یہ تیرا محبوب بندہ ہے، اس نے سفر کہاں سے شروع کیا؟ قرآن کہتا ہے مسجد حرام سے۔ اے مولا کہاں تک؟ الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک سفر شروع کیا، مسجد اقصی تک سفر کیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اب حدیث پاک سنو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی مسجد اقصی میں پہنچا تو وہاں پر دیکھا ہر نبی، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی تھے ہر نبی وہاں پر موجود ہے، مسجد اقصی میں موجود ہے، مسجد اقصی میں موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانا اول و آخر، یہ دستہ بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ آدم بھی آج وہاں پر دستہ بستہ کھڑے ہیں، شیس بھی وہیں پر کھڑے ہیں، ابراہیم بھی وہیں پر کھڑے ہیں، اسماعیل بھی وہیں پر دستہ بستہ ادب کے ساتھ کھڑے ہیں، سلیمان علیہ السلام بھی وہیں پر ہے، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوں کہہ لیجئے ہر نبی ہر رسول جو ہے آج مسجد اقصی میں کھڑے ہیں، ادب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کس کے لیے کھڑے ہیں؟ کس ہستی کے لیے کھڑے ہیں؟ کس معظم ہستی کے لیے کھڑے ہیں؟ ہر ایک یہی جواب دیں گے، اپنے سردار جناب محمد عربی کے لیے کھڑے ہیں، ان کے ادب کے لیے کھڑے ہیں۔ آج محبوب مسجد اقصی پہنچے، ہر نبی وہاں پر کھڑے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں نماز اقصی میں تھا یہی سر، آیا ہو مانا اول و آخر، یہ دستہ بستہ ہیں پیچھے حاضر، جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ حضرات اللہ کے رسول مسجد اقصی میں پہنچے، اچھا کتنی دیر میں پہنچے؟ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے، کہاں ملک، کہاں مسجد حرام اور کہاں ملک شام میں مسجد اقصی، دونوں میں فرق ہے، بہت لمبا سفر ہے۔ ملک شام اور مکہ کی سرزمین میں بڑا لمبا فرق ہے۔
تو پوچھا جائے کتنی دیر میں پہنچے؟ کہ بس چند لمحوں میں اللہ کے رسول وہاں پہنچ گئے۔ آج اگر سفر کیا جائے تو پورا دن لگ جائے یا اس سے بھی زیادہ لگ جائے، مگر میرے نبی وہاں مسجد حرام سے چلے تو چند لمحوں میں مسجد اقصی پہنچ گئے۔ چند لمحہ، چند سیکنڈ میں اللہ کے رسول مسجد اقصی پہنچ گئے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا؟ اتنا لمبا سفر اور تھوڑی دیر میں پہنچ گئے تو قرآن تو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے ہم نے اپنے محبوب کو معراج کرائے رات کے تھوڑے سے حصے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، پوری رات نہیں، تھوڑے سے حصے میں۔ کیسی معراج، کتنا لمبا سفر؟ تو معلوم ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، نبی کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اب یہ سب مراحل راستے میں ہے، مسجد حرام سے سفر شروع، راستے میں یہ سب مرحلے آ رہے ہیں۔ مسجد اقصی پہنچے، تھوڑی دیر، قرآن کہتا ہے تھوڑی دیر۔ اب یہ تھوڑی دیر میں مسجد اقصی پہنچے، وہاں پر جبریل نے اذان پڑھی، تکبیر دی۔ اب امامت کرائی جائے، کون امامت کرے؟ تو جناب احمد مجتبیٰ، آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی میرا امامت فرمائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امامت کے لیے آگے بڑھے، وہاں پر نماز ادا کی۔ ہر نبی نے مبارکبادی دی، ہر نبی سے مبارکباد لے کر یہاں تک کتابوں میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نماز کے بعد کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک خطبہ دیا، انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور نبی معظم کے لیے حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد دوسرے نبی کھڑے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، دیگر انبیاء کرام کھڑے ہوئے، ہر ایک نے خطبہ دیا۔ اب سوچو، قرآن کہتا ہے تھوڑی دیر میں معراج کرائی، اب یہاں پر خطبہ شروع ہے، ایک کے بعد دوسرے، دوسرے کے بعد تیسرے، تیسرے کے بعد چوتھے، تقریر سب کر رہے ہیں، ہر نبی کی وہاں تقریر ہو گئی۔ اب جو ہے تھوڑی دیر ہی میں یہ سب ہو رہا ہے۔ رب کہتا ہے تھوڑی دیر میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، اب رات کے تھوڑے سے حصے میں نماز بھی ادا کی جا رہی ہے، اتنا لمبا سفر بھی کیا جا رہا ہے، انبیاء کی تقریریں بھی ہو رہی ہیں۔ اب سب کی تقریر ختم ہو گئی تو میرے آقا نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ ختم ہونے کے بعد، اے جبریل، اب یہاں پر خطبہ ختم ہو چکا، نماز بھی ہم نے پڑھا دی، اے جبریل اب آگے چلو، اب آگے چلو۔ کہاں چلنا ہے؟ آگے اس کا سفر شروع کیا جائے۔ چاند پر جاتے ہیں لوگ بھی نہیں، مشینوں کو بھیجتے ہیں، 72 گھنٹہ، 4 دن، 5 دن، 6 دن، 7 دن لگ جاتے ہیں۔ کتنا تیز رفتار ہے بھائی، یہ راکٹ کتنے دیر میں جاتا ہے؟ بولا 72 گھنٹے میں۔ اس راکٹ کی رفتار کتنی ہے؟ تو بولا ہوائی جہاز جتنے رفتار سے چلے اس کا 3 گنا رفتار، اتنی تیزی سے یہ راکٹ چلتا ہے۔ کہاں تک پہنچا؟ بولے چاند تک۔ وہاں جا کر فوٹو لینا شروع کیا، دنیا والوں کو بھیجنا شروع کیا۔ کیا فائدہ؟ یہ چاند تو میرے نبی کا کھلونا ہے، نبی کے کھلونے کی آج تحقیق کر خیر۔ یہ چاند پر پہنچے، کتنے گھنٹے میں مشین پہنچی؟ تو بولے 72 گھنٹے میں۔ رفتار کیا تھی؟ بھاگنے کی رفتار کیا تھی؟ بولا ہوائی جہاز، ایروپلین کتنی رفتار میں جاتی ہے نا، اس سے 3 گنا زیادہ رفتار تھی اس راکٹ کی۔ اتنی رفتار میں یہ راکٹ بھاگا، 72 گھنٹے میں چاند تک پہنچا۔ 72 گھنٹے۔ چاند کہاں ہے؟ آسمان کے نیچے۔ تو جب چاند پر 72 گھنٹہ تو آسمان پر، تو بولے نہیں، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ بولے آسمان کو چھونا ہمارا کام ہی نہیں۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت جبریل سے فرماتے ہیں جبریل چلو، جبریل یہاں سارے کام ہو گئے، ملاقات سب کی ہو گئی، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے آئے تھے ہر ایک کی ملاقات بھی ہو گئی، ہر ایک نے مبارکبادی بھی دے دی۔ اے جبریل اب آگے سفر شروع کیا جائے۔ تو چلے، براق پر سوار ہوئے۔ براق پر سوار ہونے کے بعد میرے آقا کے ساتھ جبریل علیہ السلام بھی ہیں، دیگر فرشتے بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں فرشتے ہیں۔ اور ایک بات بتاؤں، میں نے کتاب میں پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول کو جو فرشتے لینے آئے تھے، جو فرشتے حضرت جبریل کے ساتھ تھے، ان میں سے
لگ بھگ 1.5 لاکھ فرشتے آئے تھے رسول کو لینے کے لیے. کتنے فرشتے؟ 1.5 لاکھ کے قریب فرشتے لینے آئے تھے. اب ان 1.5 لاکھ میں ہر فرشتہ 1 لاکھ فرشتوں کے سردار تھے. کتنے فرشتے ہوں گے؟ اور ہر ایک نے یہ 1.5 لاکھ جس کے سردار تھے ان سب کو لے کر آئے تھے. کتنے فرشتے ہوں گے تو اللہ بہتر ہی جانتا ہے. لیکن نبی فرشتوں کے جھرمٹ میں اپنا سفر شروع کرتے ہیں. ابھی پلک ہی جھپکا تھا کہ رسول پہلے آسمان پار گئے. یہاں تو بس کی بات ہی نہیں، وہاں محبوب ابھی دیکھتے دیکھتے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسری آسمان. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسجد اقصی میں سب کی ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہر نبی کی ملاقات ہو گئی. اب فرماتے ہیں کہ جب میں اپنا سفر شروع کیا نا، جب میں جا رہا تھا آسمانوں کی طرف تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. ان کی رفتار کتنی ہوگی؟ ابھی تو مسجد اقصی میں نبی سے ملاقات اور ابھی اپنی قبر میں نماز بھی ادا کر رہے ہیں. پتہ یہ چلا اے دنیا والوں، جہاں تمہاری رفتار ختم ہو جاتا ہے وہاں سے میرے نبی کے قدم ناز کی رفتار شروع ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ کو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے. پہلے آسمان پر گیا، دوسرے پر گیا، تیسرے پر گیا، چوتھے پر گیا، 7واں آسمان کو میں نے پار کر لیا. ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا. جبریل رک گئے. اے جبریل چلو، یہ کیا ہم سفر ہی نہیں ہوتی. اس طرح سے ہم سفر نہیں ہوتے جو بیچ میں آ کر چھوڑ دے، ساتھ چھوڑ دے. ایسا ہم سفر نہیں ہونا چاہیے. جبریل عرض کرے یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا، میرا سفر یہیں سے ختم. اب میرے آقا فرماتے ہیں اے جبریل، جہاں پر تمہارا سفر ختم ہوتا ہے آمنہ کے لال کا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب وہاں پہ جا کر سفر شروع ہوا ہو، ہم تو کہتے ہیں مسجد حرام سے سفر شروع ہوا تھا، نبی فرماتے ہیں وہاں سے میرا سفر شروع ہوتا ہے. اچھا سفر شروع ہوا، چلے. قرآن کیا کہتا ہے؟ تھوڑے سے ابھی یہ تھوڑے میں چل رہے ہیں. مسجد حرام سے چلے اقصی میں، وہاں سے چلے 7واں آسمان، اس سے بھی آگے چلے سدرۃ المنتہا. یہ تھوڑے میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں چل رہے ہیں. نبی کا معجزہ دیکھو. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا پر چل کر حضرت جبریل نے چھوڑ دیا. میں وہاں سے چلا، کچھ دور چلا ہی تھا کہ میری سواری براق نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا. اب تمہارا بھی کام نہیں. اب وہاں سے دوسری سواری آئی رف. اس سواری پر سوار ہوئے، چلتے گئے، کہاں گئے؟ وہاں گئے جہاں وہاں کچھ نہیں تھا، وہاں گئے. کہاں گئے؟ جہاں پر وہاں بھی نہیں تھا، یہاں پر نہیں تھا، وہاں بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. جہاں بھی نہیں تھا وہاں پہنچے جہاں ہم سوچ نہیں سکتے، جہاں انسان سوچ نہیں سکتا وہاں پر نبی تشریف لے گئے. مکان لا مکان سے بھی آگے تشریف لے گئے. اب سرکار فرماتے ہیں وہاں چلنے کے بعد کچھ دور وہ رف سواری میرے ساتھ رہی، پھر جو ہے اس نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا تو میں تنہا چلنا شروع کیا. نہ جبریل بھی ہم سفری ہے، نہ جبریل ہے، نہ براق ہے، نہ رف ہے، کوئی نہیں. تنہا میرے آقا فرماتے ہیں میں چلتا رہا تو میں نے ایک آواز سنی، کہہ رہا ہے اذن یا احمد، اذن یا محمد، اے محمد قریب آ جاؤ، اے محمد احمد قریب آ جاؤ. میرے آقا فرماتی ہیں میں چلا، اسی آواز کے سہارے چلتا گیا یہاں تک کہ ایک کمان کا فاصلہ میرے اور رب کے درمیان رہ گیا تو میں نے اپنے رب کا دیدار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے کر لیا. اب رسول نے اپنی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کر لیا. وہاں پر دیدار ہوا. محبوب نے محب سے کیا کہا، محب نے محبوب سے کیا کہا، اللہ نے رسول سے کیا کہا، نبی نے اللہ سے کیا کہا، کیا گفتگو ہوئی، کچھ پتہ نہیں. اپنی پتہ بتاؤ.
وہاں جو بھی ہوا کچھ پتا نہیں، کسی کو کچھ پتا نہیں چلا، کسی کو راز و نیاز کی باتوں کا اندازہ نہ ہوا، کسی کو پتا نہ چلا، لیکن وہاں پر ایک پتا چلا کہ ہم گنہگاروں کو وہاں پر ضرور یاد کیا گیا، یہ پتا چلا۔ باقی کیا ہوا کچھ پتا نہیں، اپنا پتا چل گیا۔ کیسے چلا؟ کوئی بولے گا ارے جب وہاں پر رسول اور اللہ کی ذات ہے، نبی نے کیا کہا، رسول نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، اس کا پتہ نہیں چلا تو ہمارا پتہ کیسے چل گیا؟ ہم کہیں گے نماز پڑھو پتہ چل جائے گا، یہ پتہ ہی میں پتہ ہے، تم نماز پڑھو پتہ چل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عرض کیا مولا تو نے مجھے معراج تو عطا کر دی میری گنہگار امت۔ نبی بھی کتنے مہربان ہیں یار ہم پر۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قرآن کہتا ہے اے لوگو اگر تم پریشانی میں گر جاؤ، تم تکلیف میں رہو تو درد میرے رسول کو ہوا ہے۔ وہ رسول ہم گنہگاروں کو اتنا چاہتے ہیں، اور گنہگار بھی ہتھیار ڈال ہی دیا ہے، نہیں پڑھنا نماز تو نہیں پڑھنا ہے، نیکیاں نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے، اسلام پر پابندی نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس نبی کہ ہم امتی ہیں وہ نبی ہر طرح سے افضل ہے، اس نبی کے ہر معجزات سب سے افضل، یہاں تک کہ اس نبی کی امت بھی ہر امت سے افضل۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن بھی کہتا ہے۔ چوتھا پارہ اٹھا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہتر امت ہو اور لوگوں سے تم بہتر ہو۔ جب ہم بہتر ہیں قرآن کہتا ہے تو پھر بہتر کام بھی تو ہونا چاہیے، بہتر کام تو ہوتا نہیں۔ درود پاک کریں۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول نے عرض کیا مولا تو نے مجھے معراج عطا کر دی، تیرا دیدار کرا دیا، اے مولا تو میری امت کے لیے کچھ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز دے دی۔ محبوب یہ 50 وقت کی نماز ہے، یہ میری طرف سے تمہاری گنہگار امت کے لیے تحفہ ہے۔ پتہ چلا نا کہ وہاں پر ہماری یاد آئی، ہم کو یاد کیا گیا وہاں پر۔ اب 50 وقت کی لے کر چلے یہاں تو 5 وقت کی بھی پوری نہیں ہوتی۔ 50 وقت اگر ہو جاتی تو 5 وقت پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور اگر 50 وقت آ جاتی تو پڑھنا ہی نہیں ہے، دن پر مسجد میں پڑھے رہیں گے، یہی حال ہوتا، دھیان ہی نہیں دیتے۔ آزان ہوئے، تکبیر ہوئے، بلاوے نہ بلائے، باپو بولے، کوئی بھی بولے، نہیں پڑھنا ہے تو نہیں پڑھنا ہے۔ کون جائے گا 50 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے؟ یہی ہوتا۔ جب 5 وقت میں ہمارا یہ حال ہے تو 50 وقت میں تو بالکل ہی چھوڑ دیتے ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ ہوتا ہے نا کہ جب کسی پر زیادہ بوجھ آ جاتا ہے نا، وہ پہلے برداشت کرتا ہے، جب برداشت نہیں ہوتا تو پھر سب چھوڑ دیتا ہے، نہیں کرنا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو 5 وقت ہمارے اوپر بوجھ لگتا ہے، کیسے پڑھیں یار، کیسے پڑھیں یار۔ یاد رکھو جتنا آج ہم رزق کے پیچھے بھاگتے ہیں، روزی روٹی تلاش کرنے میں بھاگتے ہیں، جتنا روزی روٹی کے لیے ہم محنت کرتے ہیں، روزی روٹی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اتنا اگر روزی دینے والے کے پیچھے جائے نا تو بیڑا پار ہو جائے۔ یہ آپ مانتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کیا ہے کہ ذرا شیطان بھی تو اپنا کام کرتا ہے، نفس بھی اپنا کام کرتا ہے۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، قرآن کہتا ہے
تو نفس سے بھی تھوڑا کام کر جاتا ہے، شیطان بھی آ کر تھوڑا کام کر جاتا ہے، بھائی نہیں پڑھنا یار نماز، تو جا کر روزے تلاش کر، پیٹ کے بارے میں سوچ، نماز بعد میں پڑھ لینا۔ یہ ہمارا ماحول بن چکا ہے، برا مت ماننا آپ لوگ، یہ ہمارا ماحول بن گیا ہے۔ جمعہ کے دن مسجدیں خالی رہتی ہیں، حالانکہ کھمبالیا کے ہر گھر سے اگر 2 آدمی آ جائیں تو کسی مسجد میں جگہ نہیں ہے۔ دو کیا میں تو کہتا ہوں ایک بھی ہر گھر سے نکلے نا تو مسجدوں میں جگہ نہ ملے۔ اب الحمدللہ ہر گھر میں 4 لوگ ہیں، مسجدیں خالی پڑی۔ ایسا نہ کرو یار، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا، محبوب یہ 50 وقت کی نماز لے جاؤ، یہی آپ کی امت کی معراج ہے۔ اے محبوب آپ کو یہاں بلانا، اپنا دیدار کرانا، یہ آپ کی معراج ہے۔ آپ کی گنہگار امت جب بھی نماز پڑھے گی تب آپ کی گنہگار امت کو معراج ہوتی رہے گی۔ سوچو تو صحیح یار، لے کر چلیں اللہ کے رسول 50 وقت کی نماز۔ میرے آقا کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑ گئی، اس لیے کہ اب میری گنہگار امت 50 وقت کی نماز پڑھے گی تو گناہیں معاف ہو جائیں گے، گناہیں معاف ہو جائیں گے، نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ مٹتے جائیں گے۔ لیکن راستے میں ملے حضرت موسیٰ، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت دیکھو، پرواز کی، کبھی اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی مسجد اقصیٰ میں نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی آسمانوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول سے ملاقات بھی کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی طاق میں تھے کہ نبی آئیں گے تو ملاقات کروں گا، اس لیے کہ اللہ کو تو نہ دیکھ سکا، لیکن جو آنکھیں، جو چہرہ اللہ کو دیکھ کر آ رہی ہے جو آنکھیں، اس آنکھ کا بار بار دیدار کر لیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے، اے اللہ کے رسول آپ کی امت کے لیے کیا لے کر جا رہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا 50 وقت کی نماز۔ یا رسول اللہ 50 وقت کی نماز؟ آپ کی گنہگار امت کمزور ہے، 50 وقت کی نماز ادا نہیں کر پائے گی، کچھ کم کرا دیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی معلوم تھا یہ اللہ کا محبوب ہے، اگر جائیں گے تو کم ہو جائے گی، جائیں گے تو کم ہو جائے گی۔ اسی عقیدے کے ساتھ عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے جائیے اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ اور کچھ کم کرا کے لائیے۔ گئے اللہ کے رسول، مولا 50 وقت کی نماز بہت زیادہ ہے، میری گنہگار امت پڑھ نہیں پائے گی، کچھ کم کر دے۔ کر دیا گیا کم، 5 وقت کم کر دیا۔ واپس موسیٰ علیہ السلام پھر ملے، اے اللہ کے رسول کچھ کم ہوئی؟ کہا ہاں 5 وقت کی نماز کم۔ یا رسول اللہ آپ نے زیادہ اور بھی کم کروا لیجیے۔ رسول کے جاتے گئے، کم کرواتے گئے، موسیٰ علیہ السلام بھیجتے گئے، اے اللہ کے رسول اور بھی جائیے، کم کرا کے لائیے، اور بھی جائیے، کم کرا کے لائیے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی ہے کہ 5 وقت رہ گئی ہے نا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی مہربانی، ورنہ 50 وقت کی آ جاتی نا تو ہمیشہ مسجد میں ہی پڑا رہنا پڑتا۔ خیر، جب 5 وقت کی نماز رہ گئی تو اللہ کے رسول کے چہرے پر ذرا سے غمگینی چھا گئی تو رب نے ارشاد فرمایا، محبوب یہ چہرے پر اداسی کیسی؟ اللہ کے حبیب نے عرض کیا، مولا اگر میری گنہگار امت 50 وقت کی نماز ادا کرتی تو کتنی نیکیاں مل جاتی، مولا اب تو 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے۔ مولا ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے نماز کی رکعتیں کم کی ہے، ہم نے نمازوں کو کم کیا ہے، ثواب کو کم نہیں کیا ہے۔ تو اے محبوب جائیے، آپ کی گنہگار امت 5 وقت کی نماز ادا کرے گی، ہم انہیں 50 وقت کا ثواب عطا کریں گے۔ پھر بھی نہیں پڑھتے، کون جائے گا 50 وقت کا ثواب لے لیے؟ پھر بھی نہیں پڑھتے، جانتے ہیں پھر بھی نہیں پڑھتے، مانتے ہیں، عقیدہ بھی ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے تو اللہ ہمیں 50 وقت کا ثواب عطا کرے گا، مانتے ہیں، جانتے ہیں، مگر پڑھنا نہیں۔ اور اتفاق سے اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو پڑھ جاتا ہے، اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو پڑھتے پڑھتے پھر پڑھ جاتا ہے۔ کیا پڑھ جاتا ہے؟ امام کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے پڑھ گیا امام کے پیچھے، پہلے بولتا ہے پیچھے سے امام کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے،
اب بولتا ہے یہ امام کو جانے دینا، پھر امام کے پیچھے پڑ جاتا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے امام کے پیچھے پڑ جاتا ہے، امام ایسا ہے، امام ویسا ہے، امام یہ کیا، امام نے وہ کیا، یہ امام ایسا بولا، وہ امام ایسا نہیں چاہیے، یہ ہزاروں باتیں جتنی پڑھی تھی سب پڑھ گئی۔ آئی بات سمجھ میں؟ جتنی پڑھے تھے سب ملیا میں، سب ختم۔ کائیں کو امام کے پیچھے پڑھنا؟ کیا بگاڑا ہے امام نے؟ ارے جس کے پیچھے تو نماز پڑھ رہا ہے، جس کو تو اپنے اور رب کے درمیان بیچ میں رکھ کر اپنے رب سے باتیں کرتا ہے، جس انسان کے صدقے میں، جس انسان کی وجہ سے، تو اس انسان کے پیچھے کیوں پڑا رہتا ہے؟ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ امام وہ مقدس انسان ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں۔ قرآن مجید امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، امام نے رکعت باندھی، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو روز جزا کا مالک ہے، جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے مولا تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ امام نے اپنے لیے نہیں کہا کہ اہد الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پر چلا، امام نے یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم، مولا جتنے میرے پیچھے ہیں نا، ان کو بھی اور مجھے بھی، ہم سب کو صراط مستقیم پر چلا۔ امام نے تیرے لیے، تیری طرف سے اپنے رب سے باتیں کی۔ تو جس انسان کی وجہ سے تو اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اس کے پیچھے کیوں پڑتا ہے؟ اس کے پیچھے پڑ، پیچھے پڑا مطلب ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں، امام کے پیچھے کبھی مت پڑے رہو۔ امام جتنا اچھا رہے گا، امام جتنا اچھا رہے گا، اتنا ہی تیرے لیے بھلائی ہے۔ خیر، عرض یہ کر رہا تھا کہ پڑھنا ہی نہیں نماز، 5 وقت کی نماز ہو یا 50 وقت کی ہو، ہمیں پڑھنا ہی نہیں ہے۔ ہمیں اپنے روزی روزگار کمانے سے فرصت نہیں، بال بچوں کو سنبھالنے سے فرصت نہیں، گھر بار سنبھالنے سے فرصت نہیں، تو نماز کیسے ادا کریں گے؟ اے اللہ کے بندو، یہ تمہارے لیے نماز بے حد ضروری ہے، جتنا ضروری تمہارے لیے زندگی بچانے کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اتنی ہی روح کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے عبادت کرنا ضروری ہے۔ مگر ہم یہ بات نہ سمجھتے ہیں۔ خیر، ہماری بات لمبی ہو جائے گی، وقت ختم ہو رہا ہے۔ ہم نے عرض یہ کیا، وہاں پر اللہ کے رسول نے یہ باتیں ہوئی، 50 وقت کی نماز کا تحفہ لے کر چلے، 5 وقت کی رہ گئی۔ سرکار اس جہان میں تشریف لائے، اب سرکار تشریف لے آئے اپنے گھر پر، مگر اب بھی قرآن کہتا ہے کہ تھوڑی دیر میں، اب بھی قرآن وہی کہتا ہے کہ تھوڑے سے حصے میں کہاں سے کہاں تک پہنچے، مسجد حرام سے چلے ملک شام مسجد اقصی، وہاں سے چلے پہلا آسمان دوسرا آسمان، ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا سفر 500 سال کا سفر ہے۔ کتنے سال کا؟ اگر ایک تیز رفتار گھوڑے پر چلا جائے تو 500 سال کا سفر، ایک آسمان سے دوسرا آسمان۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے 7 آسمانوں کو پار کیا، سدرۃ المنتہا پہنچے، عرش اعظم بھی گئے، لوح قلم کو بھی دیکھا، جنت کے حوروں کو بھی دیکھا، یہاں تک کہ جنت میں جا کر حوروں کو بانٹ بھی دیا۔ یہ صدیق کے لیے، یہ عمر فاروق کے لیے، یہ عثمان غنی کے لیے، یہ مولا علی کے لیے، یہ میرے بلال کے لیے، یہ میرے فلاں صحابی کے لیے، یہ میرے فلاں صحابی کے لیے، یہ حضرت طلحہ کے لیے، یہ ابو عبیدہ بن جراح کے لیے، یہ سیف اللہ کے لیے، یہ میرے فلاں امتی کے لیے۔ وہاں پر جو ہے حوروں کو بانٹ بھی دیا، جنت کے در جنت کی سیر بھی کر لی، دوزخ کو بھی دیکھا کہ یہاں پر فلاں کافر رہے گا، یہاں پر فلاں آ کر مرے، فلاں آ کر رہے گا، جہنم کو بھی دیکھا، جنت کی سیر بھی کر لیا، 7 آسمانوں کا سفر طے بھی کیا، 4 آسمان سے 9 بار جانا آنا بھی کیا، اور پھر اپنے گھر پر پہنچ بھی گئے۔ اب بھی قرآن کہتا ہے رات کا تھوڑا سا حصہ، اب بھی قرآن وہی کہتا ہے کہ رات کا تھوڑا سا حصہ، اے مولا یہ تیرا تھوڑا کتنا؟ تو رب کے تھوڑے کو سمجھنا ہے نا، تو ایک مثال دے دو میں آپ کو، وقت ہے آپ کے پاس۔
سنیں گے کہ بند کر آپ لوگ کو درود پاک پڑھیں السلام علیکم یا رسول اللہ. تو اب رب کے تھوڑے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. اے محبوب اپنے چاہنے والوں کو فرما دیجئے دنیا کے مال و متاع تھوڑے ہیں. قل متاع الدنیا قلیل. دنیا کی مال و دولت, دنیا کے عیش و آرام, دنیا کے سونے جواہرات, دنیا کی جو ہے چیزیں, یہ ساری کائنات, یہ ساری دنیا جو ہے, یہ دنیا کے مال و متاع یہ سب تھوڑے ہیں. اب کوئی کیلکولیٹر لے کر بیٹھ جائے سونے کی گنتی کرے نہیں کر سکتا. دنیا کی نعمتوں کی گنتی کرے نہیں کر سکتا. دنیا میں کروڑوں نہیں. اب جو نعمتیں ہیں کس نعمت کا تذکرہ کرو گے, کس نعمت کی گنتی کرو گے؟ تو پتہ یہ چلا انسان دنیا کو سمجھ ہی نہیں سکتا. تو جب دنیا تھوڑی ہے, دنیا کے مال و متاع تھوڑے ہیں, جب اس کو انسان سمجھ نہیں سکتا تو رسول کی ذات پہ کیا سمجھ سکتا ہے؟ یہ دنیا کے مال و متاع تھوڑے ہیں. رب فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. یہ دنیا کے مال و متاع قلیل ہیں, تھوڑے ہیں. یہ رب کا تھوڑا ہے. اب وہی رب اپنے محبوب کے سفر کے لیے فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے محبوب کو معراج عطا کی, معراج کا سفر کروایا. کتنے دیر تک, کتنے دنوں تک؟ تو رب فرماتا ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں. کتنا تھوڑا سا حصہ وہ بھی سنو. نبی جب گئے اپنے بستر کو چھوڑ کر, ظاہر سی بات ہے انسان جب اپنے بستر سے اٹھے گا تو بستر جہاں پر سویا ہے وہاں پر گرم ہو جاتا ہے. نبی جب گئے اپنے بستر کو چھوڑ کر تو بستر گرم تھا. واپس آئے تب تک یہ بستر گرم ہی تھا. گرم بستر کو چھوڑ کر گئے, واپس آئے تو گرم ہی تھا. یہ تھوڑا سا. اب کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے یار یہ کیسے بن سکتی ہے یہ بات؟ اتنا لمبا سفر, جنت و دوزخ کو دیکھنا, سب کچھ معائنہ کرنا, لوح و قلم کو دیکھنا, عرش و کرسی کو دیکھنا, اور فرشتوں کو دیکھنا, حوروں کو بانٹنا, اور ساتوں آسمانوں کا 2 بار جانا آنا کرنا, اور پھر مسجد اقصی پہنچنا, سارے نبیوں کی ملاقات کرنا, ہر نبی کی تقریروں کو سننا, ہر نبی سے مبارک بادی لینا, واپس آنا, یہ سارے کے سارے ہونے کے باوجود یہ تھوڑے سے حصے میں کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ایک میں آپ کو مثال دے دوں, آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ جائے گی. یہ تھوڑا سا کیسا تھوڑا ہو. ایک گھڑیال لیجیے آپ. گھڑیال جب 12 بجے نا, ٹھیک 12 بج جائے نا, اس کی سیل نکال دو. اس کے سیل جو ہے وہ نکال دو. دوسرے دن جب ٹھیک 12 بجے واپس لگا دو. تو جہاں سے گھڑی رکی وہیں سے واپس چلنی شروع ہو جائے گی. آئی بات سمجھ میں؟ جہاں سے گھڑی رکی تھی 12 بجے تھے, آپ نے سیل نکال لیا, گھڑی رک گئی. دوسرے دن 12 بجے آپ نے سیل لگا دیا, گھڑی چلنی شروع ہو گئی. یہ اللہ کے رسول کا تھوڑا سا اس طرح سے ہے. نبی دنیا سے کیا تشریف لے گئے, دنیا کی ہر چیز کو روک دی گئی. دنیا کے ہر چیز کو روک دی گئی, وقت کو روک دیا گیا. جو چیز جہاں جیسی تھی اس چیز کو اسی حالت پر روک دیا گیا. جب تک نبی دنیا میں نہیں, دنیا کا وقت رک گیا, دنیا کی ہر شے رک گئی. جب نبی واپس دنیا میں آئے تو چلنا شروع ہو گئی. پتہ ہی چلا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی. انسان کے اندر جان ہوگی تو یہ باڈی کام کرے گا. جان ہی نہیں تو باڈی کس کام کی؟ جان ہے وہ جہان کی, اور جان ہے تو جہان ہے. اللہ کے رسول جہان کی جان ہے. معراج کی شب اس جہان کی جان نکل گئی تھی, تو
جب تک جان نہیں تھی یہ جہان خاموش ہو گیا تھا، یہ جہان رکا ہوا تھا، جان واپس آ گئی، جہان میں چلنا شروع کر دیا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ پہ آسمان ہے، ہائے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے پیارے تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے، جنت میں دیکھو تو نبی کی داستان، آسمانوں میں دیکھو تو نبی کی داستان، فرشتوں میں دیکھو تو نبی کی داستان، دنیا میں دیکھو تو نبی کی داستان، جنگلوں میں دیکھو نبی کی داستان، سمندر میں دیکھو نبی کی داستان، مچھلیوں میں نبی کی داستان، درندے پرندوں میں نبی کی داستان، فرشتوں کی زبان پر نبی کی داستان، جنت کی حور و غلماں کی زبان پر نبی کی داستان، انسان کی زبان پر نبی کی داستان، کیڑے مکوڑوں کی زبان پر نبی کی داستان، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگا دیجئے یا رسول اللہ تیری ہی داستان، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان۔ اب سمجھ میں آ گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رات کے تھوڑے سے حصے میں تو دنیا کے لیے یہ تھوڑا ہوا، کیونکہ جان ہی نکل گئی، تو جو چیز جہاں تھی، پانی کا قطرہ ٹپک رہا تھا، بیچ میں پہنچا، نبی جہان سے چلے گئے، وہ وہی رہ گئے، گھڑی کی سوئی چل رہی تھی، 5 پر پہنچی، سیل نکال لیا گیا، وہیں رک گئی، واپس سیل لگایا، واپس شروع ہو گئی۔ بس یوں سمجھ لو اللہ کے رسول اس جہان کی جان ہے، اور جب تک جہان میں جان ہو تب تک ہی جہان کام کرتا ہے، جب تک جسم میں روح ہو تب تک یہ جسم کام کرتا ہے، روح نہیں تو جسم کسی کام کرنا۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ حضرات یہ اللہ کے رسول کے معجزے، جو معجزۂ معراج کہتے ہیں، اس معجزے کا مختصر سا میں نے بیان کیا۔ اب کل سے انشاءاللہ، کیونکہ آج 9 تقریر ہو گئی، اب 3 باقی نہیں، تو اللہ کے رسول کے نور کے بارے میں اور کچھ اللہ کے رسول کے آنے کی خوشخبریوں کے بارے میں، اور آخر دن انشاءاللہ سرکار کی پیدائش کے بارے میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ کل سے پہلے نور کے متعلق بیان کیا جائے، پھر اللہ کے رسول کے آنے کی بشارتیں ہوئی ان کے بارے میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جس نبی کی عظمتوں کو آج ہم 9 دن سے بیان کر رہے ہیں، وہ نبی کے آنے سے پہلے کیا تھا، وہ نبی کا نور کیسا تھا، وہ نبی کیسے تھے جن کی اتنی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم وہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلاۃ و سلام علیہ